پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج دو اہم ترین چیزیں ہیں جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں چل رہی ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو سب سے بڑی کنٹروورسی تھی اپنے طیارے کی، اس کے متعلق بتا دیا کہ بحر ہند میں وہ ڈوب کر بیسکلی فارغ ہوئے سب لوگ جو سوار تھے، اور اس طرح 30 دن سے اوپر جو کنٹروورسی چل رہی تھی 17-18 دن سے اوپر وہ ختم ہوئی. بہت بڑی بات ہے، اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس کی بیس پر ویسٹ نے جو ہے وہ مدد کی اور اس کے بعد ایک امپاسبل معمہ کھولا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہوئے اور ویسٹ کہاں کھڑا ہوا ہے. دوسرا، آج پرائم منسٹر جو ہے یورپ میں ہے اور آبویسلی نیوکلیر ویپنس کے اوپر جو ہے وہ بات چل رہی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان اپنے بجٹ کا کوئی اراؤنڈ 5% جو ہے حصہ وہ دفاعی اخراجات یا اسلحہ خریدنے میں ضائع کرتا ہے یا انویسٹ کرتا ہے، جبکہ پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 150 سے بھی اوپر کہیں جا کے گرتی ہے نیچے، جہاں پہ بات آتی ہے کہ پاکستان نے عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کچھ کیا. اس میں تھر ہو یا چولستان ہو، پنجاب ہو یا سندھ ہو، خیر پختونخوا ہو، فاٹا ہو یا بلوچستان ہو، یہ سب شامل ہیں. وہاں تو سب سے نیچے پرفارمنس ہے، لیکن خریداری میں پاکستان اسلحہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 3 میں آتا ہے، 5واں حصہ اپنے بجٹ کا خرچ کرتا ہے. اب یہ اسلحہ کسی خلاف خریدا جا رہا ہے یہ پوچھنا چاہیے فوج پاکستان اور حکومت پاکستان سے، کیونکہ لوگ تو ویسے ہی اس کے بغیر ہی انڈیا یا دوسرے حملوں اور دشمنوں کے بغیر ہی مر رہے ہیں اس ملک کے اندر. آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت خاص ہے ویورز کے نہ صرف آپ کے ٹویٹ شامل کریں گے بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے ساتھ فاروق ستار صاحب موجود ہیں جو MQM کے پارلیمانی لیڈر ہیں. بہت اہم ترین رہنما، ان سے MQM اور کراچی کو لے کر سوالات پوچھ جائیں گے. فاروق ستار صاحب، ویری وارم ویلکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. رائٹ ویورز، آپ ہمیں ایک تو اوپینین پول کا سوال ہے. الطاف حسین صاحب نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی طالبان کو لے کر کے، اگر طالبان کے ایشو میں حکومت کچھ نہیں کرتی، اور ان کا آئی تھنک کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر فوج آپریشن نہیں ہوتا وہاں پر فوج کا تو پھر فوج کو ہی ٹیک اوور کر لینا چاہیے اس ملک کو. اس بیان کو آپ کتنی حمایت کرتے ہیں یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں. 3031 SMS، شہر کا نام لکھیے اور اپنا نام لکھیے، ہم اس کا رزلٹ اینڈ میں آپ کو سنائیں گے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، فرنٹ لائن کامران کے نام سے ٹویٹر ہے آپ کے سامنے، اس پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. فاروق ستار صاحب سے ہم کوشش کریں گے کہ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان سے پوچھے جائیں. فاروق ستار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آج کیا سٹینس ہے متحدہ قومی موومنٹ کا؟ وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو رہی ہے سندھ حکومت کے ساتھ یا نہیں، یا ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے؟ فاروق صاحب. بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم ایک عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے بہتر اور اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے جی اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے درمیان قومی اتفاق رائے ہو ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر. اور پھر سندھ کے اگر مخصوص تناظر میں آپ دیکھیں کہ وہاں دہی اور شہری سندھ کی ایک تقسیم کبھی انتظامی بنیادوں پر جو ہے وہ بہت جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اور پھر سیاسی طور پر ظاہر ہے کہ یہ تقسیم تو ہے. پیپلز پارٹی کے پاس دہی سندھ کا ووٹ ہے اور MQM کے پاس شہری سندھ کا ووٹ ہے. تو اس کو لے کر کچھ عناصر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی یہاں پر کوئی صورتحال پیدا کی جائے جس سے کہ دہی اور شہری سندھ کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اس کو کسی طریقے سے آپ کو اس ہم آہنگی کے لیے MQM جوائن کرے گی. لوگ بڑے بےتاب ہیں جاننے کے لیے، ٹویٹر پہ بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے. تھوڑا اس پہ بارے میں بتائیے صحیح نا جی. وہ آپ جوائن کرنے لگے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ میں اسی کام کے لیے، پہلا تو یہ کہ وسیع تر مفاہمت کو ہمیں ایک موقع دینا ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں فیصلہ ہوا ہے، اور ہم اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بنانے جا رہے ہیں. اور اسی لیے ڈاکٹر عشرت العباس صاحب اور ندیم نصرت جو ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں، انہوں نے لندن میں آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ ہمیں سندھ کو ہر حال میں مستحکم رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کے استحکام کا زیادہ تر دار و مدار سندھ کے استحکام پر ہے. فاروق صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، یہ میں آپ کی بات سے بالکل آپ کی بات انڈرسٹینڈ کی ہے میں نے، یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اب فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ بیسیکلی MQM جو ہے وہ دہی سندھ اور شہری سندھ کے عوام کے مفاد کے اندر جو ہے
बेसिकली वर्किंग रिलेशनशिप में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में जा रही है, ऑपोजिशन बेंचों में नहीं बैठेगी। सर ये फैसला हो गया जरदारी साहब के साथ मीटिंग में, इशरत उल-अबाद साहब और नदीम नुसरत साहब की मीटिंग हुई है? देखिए, जब मैंने कहा और लफ्ज यूज किया वसीतर मफाहिमत के लिए और वसीतर मफाद में, तो उसमें हुकूमत में शामिल होना वो शायद आपकी नज़र में या हमारे जो एंकर्स और टेलीविजन टॉक शोज है वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में अगर मैं अपोजिशन में हूं तब भी अगर वर्किंग रिलेशनशिप की बात आएगी तो उसकी अपनी अहमियत है। वो हुकूमत में शामिल होने ना होने, अपोजिशन में रहने ना रहने से उसकी अहमियत ज्यादा है। जी जी। तो मैं समझता हूं कि मेरी स्पिरिट को सामईन तक, लोगों तक पहुंचने दे, नाजरीन तक पहुंचने दे। वो पहुंच गई। फारूक साहब, मैं इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। आपने बहुत अच्छी ऑपोजिशन की। और अब अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि, या कोई ये नहीं आप पॉइंट रेस कर रहा फारूक सत्तार साहब कि आप अगर ऑपोजिशन बेंचों से हुकूमत की तरफ आ रहे हैं तो इसका कोई और मेल ऑफ आइडी या आपका, वैसे हम तो यही कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको हम बिलीव कर रहे हैं। लेकिन सर थोड़ा ये तो बताइए ना कि जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो लोग, कराची की आवाम जानना चाह रही है कि अब उसमें होगा यही ना कि मुल्क, कराची के और सूबा सिंध के और मुल्क के इंटरेस्ट में आपका यही फैसला हुआ है ना कि आप हुकूमत के साथ बैठकर अब मुल्की मामलात को तय करेंगे, जिस तरह इससे पहले आप करते रहे। और ऑब्वियसली फिर आप अपोजिशन में तो नहीं इस तरह बैठ सकेंगे ना। मैं इस तरह यही जानना चाह रहा हूं आपसे, फिर आगे चलते हैं। देखिए मैं इसको और वाज़ेह कर देता हूं कि एक तो वसीतर मफाहिमत के लिए हम अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और वसीतर मफाहिमत कायम करने जा रहे हैं, और इसमें एतमाद साजी का भी एक अमल शुरू किया गया, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। और एतमाद साजी का मतलब यह है कि अगर माजी में दो सियासी जमातों के दरमियान, जो सिंध की दोनों अहम और बड़ी जमातें हैं, उनके दरमियान जहां गलत फहमियां पैदा हुई, उनके दरमियान जहां दूरियां पैदा हुई, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 5 साल जो हम उनके साथ हुकूमत में रहे, और फिर आखिर में आकर एक बदमज़गी पैदा हुई और बिल्कुल इंतखाबात से 1.5 माह पहले हमें हुकूमत तंग आमद बजंग आमद, हमें हुकूमत को छोड़ना पड़ा। तो उन सारे मामलात का जायजा लिया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। और जब हमने ये 7वीं दफा ये अर्ज करूंगा, सिर्फ ये बता दें मुझे, वो आप जो हिस्ट्री बता रहे हैं उससे कोई यहां डिसएग्री नहीं कर रहा, यकीन करें। आप ठीक कह रहे हैं कि आपने उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हुकूमत को छोड़ा पीपल्स पार्टी की इलेक्शन से पहले। कि मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, ये तो बता देना, अब आप एटलीस्ट ये तो बताएं, आप पार्लियामानी लीडर, आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी एमएनए ऑफ एमक्यूएम, यू आर नॉट इवन, आप सर पार्लियामानी लीडर हैं एमक्यूएम के, तो आपसे हम पॉलिसी स्टेटमेंट जानना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली कि ये बता दीजिए कि अब तय ये हो गया है कि आप हुकूमत, और इसको कोई नेगेटिवली यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट बताइए तो सही ना। आपसे हम ये एक्सपेक्ट तो करते हैं, हमारा इतना राइट तो है कि हम जाने आपसे कि अब आप हुकूमत को ज्वाइन करेंगे, ऑपोजिशन बेंचों से हुकूमत में आ जाएंगे, इस तरह तय हुआ है ना फारूक साहब? देखें, पहला मरहला होता है वसीतर मफाहिमत का, दूसरा एतमाद साजी का, और तीसरा फिर ये होता है कि उस ताल्लुकात को कोई शक्ल देनी है और मिलजुल कर ही काम करना है, तो फिर उसमें हुकूमत में शामिल होना भी यकीनन एक ऑप्शन है। लेकिन जब फैसला अगर ना हुआ हो और सोच विचार हो रहा हो और एतमाद साजी के मरहले में हो, तो जो तीसरे मरहले की बात को वसूख के साथ तीसरा मरहला, ठीक है, तो मेरे लिए भी जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मैं उस लेवल पे हूं कि अगर कोई फैसला हो गया तो मुझे बताने में क्या आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं, मैं इस बात को खारिज इम्कान भी करार नहीं दे रहा, लेकिन मैं खारिज इम्कान भी करार नहीं दे रहा कि एतमाद साजी के बाद यकीनन हुकूमत साजी मेरा ख्याल से आप चाहते ये कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमारे प्रोग्राम में तो आप बताना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसी के अंदर जो है ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आए। अच्छा, एक खारिज इम्कान तो नहीं है कि हुकूमत में आप शामिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये खारिज इम्कान, यानी ये इम्कान है कि आप हुकूमत में शामिल होंगे। तो फारूक साहब ये बता दीजिए कि देखिए, मैंने आई हैव सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स, आई थिंक आई हैव सेड इट इन सो मेनी वर्ड्स। अच्छा, ये बता दीजिए, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, इसका मतलब एक्सपेक्टेड है कि आप हुकूमत में शामिल होंगे, ये आ गया, ठीक है। फारूक सत्तार साहब ये बताइए कि हमने खारिज इम्कान नहीं है, आप उसको एक्सपेक्टेड कहें, ठीक है, खारिज इम्कान नहीं है। अब आप एक ट्विटर पे सवाल है, मैं सिर्फ वो सवाल लूंगा जो हमारे प्रोग्राम के स्टैचूर पे और आपकी स्टैचूर पे उतरते होंगे। ये मुझे इजाजत है ना, मैं ट्विटर पे सवाल ले सकता हूं आपसे जो लोग पूछना चाह रहे हैं? ठीक है फारूक सत्तार साहब, बिल्कुल, पहला सवाल मोहम्मद हुसनैन साहब हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, उन्होंने मेरे ट्वीट पे ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि वाई आर, यानी एमक्यूएम, वाई आर दे ज्वाइनिंग सिंध गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड परफॉर्मेंस इन थर सिंध। और हम जानते हैं कि आपकी पार्टी जो है बीइंग ऑपोजिशन, वो वावेला मचाती रही है कि थर के अंदर जो है कहत आ गया, वज़ीर सिंध सोते रहे, और पूरी इसका क्या जवाब देंगे अवाम को जब आप इस ऑप्शन को खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे? आज आप उसी हुकूमत के साथ बैठेंगे जिसको पिछले 8-9 महीने आपने ये कहा है कि
انہوں نے تباہی پھیر دی ہے، چاہے انکاؤنٹرز ہو فیک آپ لوگوں کے مبینہ طور پر، یا تھر کی قحط سالی ہو. جی فاروق صاحب. میں اس ٹویٹر پہ جو پوچھنے والے ان کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ خارج سے امکان نہیں کہ ہم حکومت میں جائیں گے، اور میں نے کہا کہ اعتماد سازی کا مرحلہ سب سے اہم ہے، اور اس کو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اگر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مرحلہ جلدی طے ہو تاکہ پھر وہ ان کی جو ایک پینڈنگ جو انویٹیشن ہے کہ ہم حکومت میں آئیں اور اس پر ہم جو ہے وہ فوری کوئی بات کر کے پھر فیصلہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اس ٹویٹر پر سوال پوچھنے والے اپنے دوست کو یہ ایشور کروں گا اور یقین دلاؤں گا کہ اس اعتماد سازی کے عمل میں جہاں ماضی کی بد اعتمادی کا خاتمہ ہے، کوئی ایسی ٹھوس ایشورنس لینا ہے کہ اگر حکومت میں ہم جاتے ہیں اور جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جو مقامی سطح پر ایک جمہوریت کو قائم کرنا، ایک مؤثر نظام کو قائم کرنا ہے، مقامی حکومت کے جو قانون کے حوالے سے لے کر ہمارے درمیان کا مسئلہ ہے، اسی طرح جو مقامی اختیارات ہیں اس کو لے کر مجھے آپ سے بہت سوالات کرنے، اسی طرح یہ جو تھر کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تھر پر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمیشن بنے، ٹھیک ہے، اور تھر پر انکوائری ہونی چاہیے. جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ نااہل نہیں ہے، حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو حکومت سے ہمارا یہ سوال ہوگا چاہے ہم حکومت میں جائیں نہ جائیں کہ وہ اس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی کو. اس سے پہلے کہ میں بریک لوں سر اسی ایشو پہ، ستار صاحب اسی ایشو پہ دو سوالات ہیں، اس کے بعد میں نے آگے ایک اور ٹاپک پہ آپ کی طرف موو اہیڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی. مجھے بتا دیجئے کہ میں نے ابھی کراچی وزٹ کیا 2 ہفتے پہلے، اور میں نے آپ جو اردو سپیکنگ بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور اردو سپیکنگ اور ان کا آبویسلی وہ اپنا تعلق پولیٹیکلی تو نہیں لیکن ان کی ایفیلیشن ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور وہ رو رو کے دھاڑے مار مار کے بتا رہے تھے کہ جی بیسکلی جو پولیس چیف ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور کیبنٹ پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کے اراکین کے کہنے پر ان کے بندوں کا ماروے عدالت قتل کیا ہے، جس میں وہ آپ کے دولہے کا ایشو بھی شامل ہے، جس میں ورس ٹارچر کیا گیا. ان کی فیملی سے میں خود جا کے ملا ہوں، ان کے ہم نے پروگرام پریزنٹ کیے. آج جب وہ لوگ اور بہت سے لوگ جو ایسے اپاہج ہے، سلمان کی فیملی ہے، دوسری فیملیز ہیں جن کے بچے جو ہیں جو اپنے آپ کو اردو سپیکنگ بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اردو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور ان کی گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں اس لیے ان کے ساتھ بدلہ لیا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ ایفیلیشن کی وجہ سے بدلہ لیا ہے، ہمارے بندوں کو اٹھا کے ٹارچر کیا ہے، پولیس نے ٹارچر کیا ہے. انہوں نے حیدر رضوی صاحب نے مجھے خود انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھے ایلیگیشنز کے اوپر. تو سر آج ٹویٹر کو تو آپ نے پیغام دے دیا، لیکن جو آپ کے اپنے کارکن مرے ہیں مبینہ پولیس مقابلوں میں اسی موجودہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں، ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ان کو کیسا فیل ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مفاہمت کر رہے ہیں؟ کہ آپ نے ان کو کانفیڈنس میں لیا کسی گورنمنٹ سے مفاہمت کر رہے ہیں آپ، جن کی پولیس نے ان کے احما پر مبینہ طور پہ ان کو اٹھایا اور قتل کیے؟ جی فاروق صاحب. دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کے جو براہ راست متاثرہ کارکنان ہیں یا ہمارے وہ حامی جو کہ براہ راست اس ٹارگیٹڈ آپریشن سے متاثر ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ آپریشن ہمیں اپنے اصل مقاصد سے ڈی ریل ہوتا ہوا بھی نظر آیا. اس میں ماورائے عدالت قتل کی سٹوریز بھی آئیں، اس میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے کیسز بھی ہمارے سامنے رپورٹ ہوئے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ روز اول سے ایم کیو ایم وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ہمیشہ یہ بات یاد دلاتی رہی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا 28 اگست کو جب اے پی سی ہوئی تھی، آپریشن ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک غیر جانبدار نیوٹرل امپائر ہوگا اور وہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی غیر جانبدار، اور وہ تمام فریقین کی شکایتوں کو، تحفظات کو، انسانی حقوق کی پامالی کو اول تو سر. لیکن صاحب ابھی 2 ہفتے پہلے تو آپ لوگ ڈائریکٹ الزام لگا رہے تھے نا اسلم حیات پولیس چیف پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل موٹیو ہے اس کا، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے کہنے پر، سوری شاہد حیات کے اوپر، کہ پولیس چیف وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے کیبنٹ کے کہنے پر یہ بدلہ لے رہا ہے، بدلے کی سیاست کر رہے ہیں. سر یہ کس طرح ایک دم 2 ہفتے میں فاروق ستار صاحب سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ اپنے ورکرز کو آپ کیا بتائیں گے جن کو ہم نے کور کیا، جو رو رہے بیٹھے ہوئے، جن کے قتل ہوئے، جن کے بچے مبینہ پولیس ٹارچر سے سندھ پولیس کے؟ جی نہیں کامران، شاید میرے خیال میں سیاق و سباق میں دیکھیں تو 2 ہفتے سے بہرحال ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں. 2 ہفتے سے پہلے کر رہے تھے سر، جب یہ آپریشن مہینہ پہلے کر رہے تھے سر، مہینہ پہلے سر کر تو رہے تھے آپ. فوری بات جی دیکھیں، اس کے فوری بعد جب ایڈیشنل آئی جی شاہد حیات صاحب نے بھی کچھ ایسے بیانات دینا شروع کیے تھے جس میں ایم کیو ایم کو سنگل آؤٹ کیا تھا، تو پھر ہم نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ ان کے سامنے ہم وہ سارے واقعات بھی رکھیں جس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یا تو رینجرز کے کچھ افسران یا پولیس کے کچھ افسران ملوث ہیں. اور اس میں شاہد حیات صاحب
اگر وہ جو ہے وہ ان کی پالیسی نہیں ہے, ڈی جی رینجرز کی پالیسی نہیں ہے, تو ہم نے تو ان سے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس بات کو کلیئر کریں اور اپنی صفوں میں نگاہ ڈالیں. ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وی آر اوپن ٹو کرٹیسزم, اور ہم اپنی صفوں میں بھی نظر ڈالتے ہیں. فاروق ستار صاحب مجھے ایک بات بتائیے, میں نے پورا 9-0 لاسٹ منتھ وزٹ کیا, اور جو ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی ہیں اور جو ہمارے ایم کیو ایم کے بھی جو ووٹرز ہیں, انہوں نے بباغ دہل کہا کہ پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی حکومت کے کہنے پر صرف ہمیں ایم کیو ایم کا ہونے کی وجہ سے مار رہی ہے. میں صرف سوال صرف یہ آپ سے, ان کو اب آپ اپنے کارکنوں کو کیا رسپونڈ کرتے ہیں آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے؟ وہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گئے, اب اصل شاہد حیات صاحب بھی ٹھیک ہو گئے, اب سندھ گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو گئی سر؟ جی نہیں, دیکھیں کامر شاہد صاحب, اسلم جو شاہد حیات صاحب ہیں یا ڈی جی رینجرز ہیں, ان کے لیے اگر جو شروع میں 1-2 بیانات آئے تھے تو اس کے فوری بعد جب ہم انگیج ہوئے ان کے ساتھ, ہمارے رابطے ہوئے, جب ڈاکٹر عشرت لباس صاحب کے ساتھ ہماری انتظامی مشینری سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد ہمارے سامنے جو بھی حقائق ہے, اور ہمیں اس بات کی ایشورنس دی گئی کہ اس سلسلے میں بالکل تحقیقات کی جائیں گی, اور بلیک شیپ یا کالی بھیڑیں کہیں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ہمارا کام ہے. ہم اپنے ان کارکنوں کو جو جذباتی طور پر یقیناً یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاہد حیات صاحب براہ راست جو ہے وہ ملوث ہیں, وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ رینجرز کے اعلیٰ حکام براہ راست ملوث ہیں, وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قائم علی شاہ صاحب براہ راست ملوث ہیں. لیکن متحدہ قومی موومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل ایک طویل عرصے کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایک نیوٹرل امپائر ہو, وہ تحقیقات کرے, وہ فیصلہ کرے کہ یہ پالیسی ہے یا کچھ لوگوں کی جو ہے وہ یہ اپنا ایجنڈا ہے جو کہ نیچے جو ہے وہ اس ایجنڈے پر کاربند ہے. ہم تو ان کالی بھیڑوں کو مجھے امید ہے آپ کو اب obviously فاروق ستار صاحب آپ کو چل گیا ہوگا پتا, کیونکہ آپ نے جب اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ خارج از امکان نہیں حکومت کو جوائن کرنا, تو پھر آپ کو ایٹ لیسٹ یہ آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے اوپر ایم کیو ایم کی پوری قیادت الزام لگا رہی تھی, وزیر اعلیٰ سندھ سے لے کے جو پولیس چیف ہے شاہد حیات صاحب تک, تو ایٹ لیسٹ ان کے ہاتھوں نہیں رنگے ہوئے اردو اسپیکنگ لوگوں کو مارنے میں, کیونکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا تو آپ اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہیں نا. لیکن میں بریک پہ جاؤں گا, اگر آپ کمنٹ کر دیں. شاہد کامران جی, میں اس کے بعد جواب دوں گا. نہیں آپ دے دیں, ابھی جواب دے دیں, کوئی بات نہیں, میں اسٹے لے سکتا ہوں. جی فاروق صاحب. دیکھیں شاہد کامران, آپ ماشاءاللہ بہت سینئر پروفیشنل اینکر ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ سیاسی طور پر یہ بیان تو دے سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں, یا ڈی جے رینجرز جو ہے وہ اس سلسلے میں ذمہ داری کا تعین کرے, اور ڈی جے رینجرز ذمہ داری قبول کرے. اگر ہمارے 15 کے یا جو ہے وہ شاہد حیات صاحب, اگر ہمارے 15 کے قریب کارکنوں کا ماورائے عدالت قتل ہوا ہے اور 20 کے قریب اب بھی کارکنان لاپتہ ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے. تو ہم تو صرف ان سے یہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ بائی پالیسی ہوا ہے, بائی ڈیزائن ہوا ہے, سر میں بریک پہ جاؤں گا, کوئی نہ کوئی تو اس کی ذمہ داری قبول کرے. پہلے دن بھی ہم یہ کہہ رہے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں. سر میں بریک پہ جاؤں گا, اور سوالات اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں, لیکن obviously یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے, یہ لسانیت کا الزام ہے سندھ پولیس کے اوپر اور وہاں کی وزارت اعلیٰ کے اوپر. اور اگر ایم کیو ایم یہ بہت بڑا ڈیسیژن لینے جا رہی ہے, آج بتایا فاروق ستار صاحب نے کہ خارج سے امکان نہیں ہے کہ وہ حکومت کو جوائن کریں, اس کا مطلب وہ جوائن کر سکتے ہیں, اس کی پاسبلٹی موجود ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ان وکٹمز کے ساتھ اور ان کی فیملی سے کیا جواب دیا جائے گا, اور پھر اس پہ میں چھوڑ جا رہا ہوں. لیکن ایک اوپینین پول کا سوال آپ کے سامنے ہے. ابھی تک کا جو ہمارے سامنے رزلٹ آیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کا جو بیان تھا فوج کو طالبان کے معاملے پر انوائٹ کرنے کے حوالے سے, کیا لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ 56% اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں اسکرین کے اوپر, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اور 44% لوگ جو وہ کہتے ہیں یس, وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو. اسی سوال جواب جاری رہیں گے. عمران فاروق مرڈر کیس کے علاوہ اور بڑی باتیں سندھ کی گورنرز کے حوالے سے باتیں ہیں, ہم بات کرتے ہیں. فاروق ستار صاحب آج پارلیمنٹ لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہے. ویورز واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم. فاروق ستار صاحب پارلیمانی لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے, اور میں نے سوال چینج کر دیا ہے پروگرام کی ڈسکشن کو دیکھتے ہوئے, اور اس وقت سوال جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے چینج ہو کر سوال اب یہ ہو گیا, آپ کی اسکرین پہ آئے گا, کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ کو ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ حکومت میں شرکت کرنی چاہیے. اس پر آپ نام اور شہر کے ساتھ اپنے ایس ایم ایس کیجئے 3031 کے اوپر, اور پروگرام میں اینڈ تک پارٹیسپیشن آپ کی رہے گی لائیو شو میں, اور ہم اینڈ میں فاروق ستار بھائی کو بھی رزلٹ بتائیں گے اور اپنے لیے بھی, اور یہ امید ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس میں ٹیمپرنگ کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے. فاروق ستار بھائی, آپ کی ڈسکشن سننے کے بعد ٹویٹر پہ ایک شخص ہے, ان کا نام ہے کوکب خان کاکڑ, انہوں نے کہا ہے کہ آفٹر لوزنگ ہنڈریڈز آف لائف وائی آر یو اونلی ٹاکنگ اباؤٹ کمیشن ہیئر. اس کے علاوہ
اس سے پچھلا جو سوال تھا الطاف حسین صاحب کے فوج کی انویٹیشن کا، اس کو واحد بندے جنہوں نے سپورٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی فوج کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. یہاں پہ ٹویٹر پہ ہمیں پیغام دیا ہے ایک صاحب نے، ان کی ٹویٹ آگے پیچھے ہوگی ورنہ آپ کو ان کا نام بھی بتایا تھا. لیکن میں آگے اس سے چلتا ہوں پروگرام کو لے کر. فاروق ستار صاحب یہ بتا دیجئے، ایک تو لنڈن کے معاملات کا اثرات ڈائریکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر، میں مختصراً آپ سے پوچھوں گا اور پھر میں آگے چلوں گا. عمران فاروق مرڈر کیس کے اوپر بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کراچی میں، پاکستان میں، کہ جس طرح کہ الطاف حسین صاحب نے خدشات کا اظہار کیا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پارٹی بن گئی ہے یا کانسپریسی ان کے اگینسٹ ہو رہی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ اتنا نامی گرامی ادارہ جو ہے وہ کیوں چاہے گا کہ عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کر بی بی سی کو ساتھ ملا کر وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف سازش کرے؟ یہ ضرور لوگ جاننا چاہتے ہیں. فاروق صاحب یہ تو بتائیے ذرا. دیکھیں، یہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہی بتائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ جس سے کہ ہمارے تحفظات پیدا ہو رہے ہیں، ہماری یہ بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز آ رہی ہیں ان کے کچھ ایکشن پر اور ان کے کچھ کنڈکٹ پر، پہلی بات. اسی طرح بی بی سی نے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ مل کے یا علیحدہ سے اگر ایسے پروگرام کیے جس کو کہ ہم نے کہا یہ میڈیا ٹرائل ہے اور اس میں جو کچھ بتایا گیا وہ ارریلیونٹ تھا، غیر متعلق تھا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، سیاق و سباق میں نہیں دکھایا گیا، اور نہ صرف عدالت لگائی گئی بلکہ فرد جرم بھی عائد کر دی گئی، فیصلہ بھی کر دیا گیا، جبکہ اصل عدالت تک تو ابھی مقدمہ پہنچا ہی نہیں ہے، کسی کو نامزد ہی نہیں کیا گیا. لیکن فاروق صاحب آپ نے بی بی سی کو سو نہیں کیا، آپ نے بی بی سی کو سو کیوں نہیں کیا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں اتنی بڑی پارٹی کی کریڈیبلٹی اور امیج کو مبینہ طور پر آپ کے مطابق بی بی سی نے خراب کرنے کی کوشش کی ایک سازش کے تحت. بی بی سی کو سر آج سو ہو جانا چاہیے تھا، آج سے بہت پہلے جب یہ ڈاکیومنٹری آئی تھی الطاف حسین صاحب کے خلاف. دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ اپنے ایک قانونی مشیروں کی ایک ٹیم ہے، اس کے ساتھ مسلسل مشاورت کر رہی ہے. لندن میں جو بھی ہمارے اس وقت قانونی معاملات ہیں، کچھ اکاؤنٹنسی فرمز ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم مستقل جو ہے وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں. اور پولیس کے ایکشنز کو تو اب ہم نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی ہم نے وہ جو انتظامی طور پر کسی کنڈکٹ کو، ایکشن کو چیلنج کرنا، وہ ہم نے کر دیا ہے. ہم کورٹ میں جانے کے بارے میں بھی اب تقریباً فیصلہ کر رہے ہیں، یا سمجھ لیں کر چکے ہیں کہ پولیس کے ایکشنز کو بھی جوڈیشل ریویو کے ذریعے سے ہم چیلنج کریں. اسی طرح بی بی سی کو بھی ہم وے کر رہے ہیں، اس کے کراس پوائنٹس، کچھ چیزیں ہمیں اس سے پہلے درکار ہیں، کچھ وہاں پر جو ایک شکوہ ہے آپ سے میڈیا. فاروق بھائی آپ سے ایک شکوہ ہے، آپ سے ایک شکوہ یہ ہے، آپ سے ایک شکوہ یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی آپ نے ڈسکریمنیشن کی ہے. پاکستان میں جو صحافی ہیں وہ جب ایسی بات کہتے ہیں جو ان کو نہیں کہنی چاہیے سیاق و سباق سے ہٹ کر، تو ان پہ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ فوری طور پہ عدالت میں چلی جاتی ہے، ان پہ مقدمات بھی چل رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ نے مقدمات چلایا، میں اس کے اوپر نہیں جا رہا، یا ہو سکتا ہے دوسری پارٹی صحیح ہو، آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو اٹ. بی بی سی جو ایک غیر ملکی ادارہ ہے، نشریاتی ادارہ، اس نے اتنی ڈیمیجنگ ڈاکیومنٹری الطاف حسین صاحب پہ ایک نہیں یک نہ شد دو پریزنٹ کی. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے، آپ اس زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کا لیگل سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. وہاں تو اگر ایک لائن سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ اتنی بڑی پارٹی کے خلاف کہہ دیں تو وہ اربوں ڈالرز میں آپ کو سو کریں گے، اپولوجائز کریں گے. اور بی بی سی نے یہ کیا بھی ہے پاسٹ میں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. آپ نے پاکستانی صحافیوں پہ تو سر مقدمات قائم کیے پاکستان میں، بی بی سی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وہ غیر ملکی نشریاتی ادارہ ہے تو اس لیے آپ ان کو سو نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس ابھی سبسٹینس کم ہے ان کو سو کرنے کا؟ فاروق بھائی، پہلی بات تو کامران شاہد، یہ لفظ ڈسکریمنیشن کو آپ واپس لیں. جی میں لے لیتا پہلا ہوں، میرا ریزن سنیں گے تو اس کے بعد پہلے لے لیتا ہوں، کہیں گے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جی لے لیں. ہاں پہلے واپس لے لیں، میں نے پہلے لے لیں. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مقدمے بازی کس طرح ہوتی ہے، وہاں کے ڈیفیمیشن لاز کیسے ہیں، وہاں کی جو وہاں کی قانونی جو ماہرین ہیں، جو وکلا فرمز ہیں، لا فرمز ہیں، وہ کیسی ہیں جو اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کی شہرت ہے یا وہ اس طرح کے کیسز کرتی ہیں. پھر کامران شاہد، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے وسائل کا بھی ہے. عمران فاروق بھائی کے کیس کو لے کر ہم ہی اگر مدعی ہیں اور ہم ہی نے دعویٰ کیا ہے، ہم ہی انصاف کے جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں، متقاضی ہیں، اور ہم پر بھی جو ہے وہ شک کے زمرے میں لے لیا جائے اور اس کے ساتھ پھر ہم پر مقدمے بازی جو ہے وہ میڈیا میں ہو جائے، تو ہمیں اپنے وسائل کو بھی دیکھنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا بھی کیس ابھی
تو وسائل نہیں آپ کے پاس بی بی سی پہ کیس ہرجانہ کرنے کے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فاروق ستار صاحب اگر آپ ہرجانہ جیت جائیں گے نا تو آپ کے لائرز کی ساری پیمنٹ جو ہے بی بی سی کرے گی. وسائل بھی تو ہمیں دیکھنا ہوں گے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اتنے ڈیڈیکیٹڈ لائرز ہیں جو فری آف کاسٹ لڑیں گے لنڈن میں مقدمہ. جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اتنے ڈیڈیکیٹڈ لائرز لنڈن میں کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں نہیں ہیں. لنڈن میں ایم کیو ایم کے پاس کتنے وکلا ہیں یہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں ہمارے پاس کتنے وکلا ہیں. یہاں ہمارے پاس ایک لیگل ایڈ کی اچھی ٹیم ہے, فاروق نسیم. اچھا, اس سے آگے چلتے ہیں فاروق ستار صاحب, اس سے آگے چلتے ہیں سر. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو خدشے کا وسائل کا بھی مسئلہ ہم جائزہ لے رہے ہیں. وسائل تو سر آپ کہے ہم فنڈ ریزنگ کر دیتے ہیں آپ کے لیے, لیکن آپ غیر ملکی تنظیم کو چھوڑیں اور ہمیں آپ نے. ٹھیک ہے, چلے یہ آپ کا آپشن ہے, لیکن اس کو آپ جلدی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس آپشن کو ہم نے اس آپشن کو ابھی ابینڈن نہیں کیا. سر جلدی کر لیں کیونکہ انہوں نے آپ کا امیج بڑا ٹارنش کیا ہے اور 2 ڈاکیومنٹری سے ٹارنش کیا ہے, وہ آپ کو جلدی کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال یہ آپ کی اپنی پرائرٹی ہے. میں اس سے آگے چلتا ہوں. آپ عمران فاروق کتنا ٹارنش کیا انہوں نے اپنی سٹوریز کو اپنی ویب سائٹ پہ تو ڈالا نہیں ہے پوری طرح سے. چلے سر فاروق ستار صاحب وہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جتنا ڈسکس ہوئی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایم کیو ایم کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں پتا کتنا ہوا یا نہیں ہوا. اس سے آگے چلتے ہیں. یہ جو 2 لڑکے پکڑے گئے مبینہ طور پر جن کے متعلق ہو رہا ہے, آپ کو انفارمیشن ہے کہ برٹش آفیشلز یہاں پر آئے ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے, جو چودھری نثار صاحب کی وزارت داخلہ ہے, انہوں نے باقاعدہ ایکسیس دی ہے اخباری رپورٹس کے مطابق ان دونوں لڑکوں کو جن کا تعلق کراچی سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلق کسی پارٹی سے, لیکن آپ کو سر یہ اطلاع ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے بڑی سیریسلی عمران فاروق مرڈر کیس ختم کرنے کے لیے ان 2 لڑکوں کو ایکسیس دی برٹش آفیشلز کو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو بڑے اہم لیڈر تھے عمران فاروق صاحب, ان کے مرڈرز کو جو ایکسیس دی گئی ہے ایلیجڈ مرڈرز کو کراچی میں خفیہ ایجنسی کے پاس وہ تھے, وہ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں, ہمارا تو پہلے روز سے مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے اصل قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے, انصاف کے تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے. اور اب اگر میں بھی اسی اسپیکولیشن میں اور یہ جو میڈیا میں خبریں آتی رہی ہیں, نہ کسی برطانوی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے یہ کہا ہے کہ ہمیں 2 افراد مطلوب ہیں, اور ہم نے باقاعدہ حکومت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ اٹھایا ہے. نہ ان کی فارن آفس نے آج تک اس کو کنفرم کیا ہے, نہ ان کے ہوم آفس نے آج تک اس کو کنفرم کیا ہے. تو پھر میں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, میں ایک بات بتائیے, آپ بالکل نہ بیگانے آپ آئے, میری بات سنیں, نہ انہوں نے کنفرم کیا, نہ حکومت پاکستان نے آج تک کنفرم کیا, یا پاکستان کی کسی ادارے نے کنفرم کیا کہ ایسے کوئی 2 آدمیوں کا وجود ہے. آپ ایم کیو ایم ایز اے پارٹی یہ سٹریس فیل کر رہی ہے اس وقت جو لنڈن کی ڈیولپمنٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ہے, جس کے اندر انسداد دہشت گردی کو بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے اینٹی ٹیرر پوری فورس شامل ہو گئی ہے عمران فاروق مرڈر کے اندر, اور اس کے اندر جس طرح الطاف حسین صاحب نے خود سٹیٹمنٹ دی کہ وہ جیل بھی آ سکتے ہیں. یہ خدشہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشہ یا یہ خدا نخواستہ یہ خدشہ ریالٹی میں چینج ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے پھر ایم کیو ایم تیار ہے اگر کسی کانسپریسی یا نان کانسپریسی کے تحت الطاف حسین صاحب وہاں تک جاتے ہیں جہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جیل تک وہ جا سکتے ہیں, اس کے لیے پارٹی آپ کی تیار ہے اس شوق کو برداشت کرنے کے لیے؟ دیکھیں, لنڈن میٹروپولیٹن پولیس اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے, جو مجھے محسوس ہوتا ہے, برطانوی روایات کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو مجھے محسوس ہوتا ہے, اور میں اس کی مثالیں بھی دیتا ہوں کہ الطاف بھائی اور ان کی بیٹی کے جو باٹل میں جار میں جمع کیے ہوئے کوئنز تھے, انہیں بھی لے جا کر جو منی لانڈرنگ کے جو کرنسی نوٹس تھے اس کے ساتھ اس کو بھی شامل تفتیش کر دینا, اس مشغلے یا ہابی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر سوال کرنا, یہ مینٹل ٹارچر دینے کے برابر ہے الطاف بھائی کو. تو ظاہر ہے میں سوچوں گا کہ یہ کس کے ایما پہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن فاروق ستار صاحب ایک بات بتائیے, لیکن یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا, کیا مقاصد ہے, میں سوچ میں پڑوں گا. طارق میر صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے, میرے چیف فائنینشیل آپریٹر, اور ان کے گھر پہ 1100 پاؤنڈ کی کرنسی بھی لے جائی جاتی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, اسے بھی شامل صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ بچی کے ساتھ جو انہوں نے اور کہا جاتا ہے یہ بھی منی لانڈرنگ ہے, اور ان کے گھر آ کر پولیس کہتی ہے کہ ہم ہتھیار اسلحہ ڈھونڈنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر مجھے ایک بات بتائیے, 35 سال سے جو افتخار صاحب جو ہے وہ کیوں سسپیکٹ ہے, وہ ان کی انٹیروگیشن کیوں ہو رہی ہے, الطاف حسین صاحب کے جو بھتیجے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس بتائے گی کہ کیوں
ان کو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر افتخار کہیں سے بھی سسپیکٹ ہوتے یا ان کے وہم اور گمان اور فرشتوں کے بھی علم میں ہوتا تو مجھے بتائیں سب سے پہلے تو وہ کینیڈا ایک شادی میں گئے تھے جی. وہ وہاں سے واپس ہی کیوں آتے کہ وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہو جاتے سیدھے وہ پاکستان آ جاتے. ایک بات بتا دیجیے اسی کے اندر ایک بات بتا دیجیے جو تھا وہ ایک بات بتا دیجیے کہ فروغ نسیم صاحب نے بی بی سی کو جواب یہ دیا جسٹیفیکیشن کہ افتخار صاحب جو ہے شاید ان کی دماغی حالت نارمل نہیں ہے. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے جو بی بی سی کو دیا انہوں نے جواب؟ میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ افتخار پر الطاف بھائی کے ریلیٹو ہونے کی وجہ سے اور جب ایم کیو کے کارکن ہونے کی وجہ سے افتخار پر جو ہے وہ بہت تشدد ہوا ہے پاکستان میں. جی جی. یہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیا اور یہ ہوتا ہے فشنگ ایکسپیڈیشن کے طور پر کہ جب اصل آپ کو ملزم نہ مل رہا ہو کوئی ایویڈنس کورابریٹ نہ کرے تو آپ فشنگ ایکسپیڈیشن کرتے ہیں. لنڈن کی پولیس بھی اگر یہی کر رہی ہے اور افتخار کو سسپیکٹ کر رہی ہے کسی وجہ سے بھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افتخار کو بھی انہوں نے ابھی کسی کیس میں باقاعدہ نامینیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اسی لیے اسے شخصی لیکن آپ فاروق ستار صاحب یہ سے بتا دیجیے آپ چارج فریم کسی پر نہیں کیا, فیل کر رہے ہیں مقدمہ کہ جو آپ ڈیولپمنٹس بتا رہے ہیں اس میں اگر آپ کی ساری بات درست تسلیم کر لی جائے برطانوی حکومت آپ کے خلاف ہو چکی ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ ایک کانسپریسی ہے, بی بی سی کو ساتھ ملایا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا پھر اینڈ یہی ہوتا ہے جو الطاف حسین صاحب پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ وہ ان کو جیل میں بھیجتے ہیں خواہ منی لانڈرنگ کیس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, تو پھر آپ تیار ہو چکے ہیں آلٹرنیٹو قیادت کے لیے؟ یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. واپس آئیں گے ویورز ایک بریک, لیکن بریک کے لیے آپ کے پاس ایک سوال اور بھی اوپینین پول کا 3031 پہ ایس ایم ایس کیجیے. کیا متحدہ قومی موومنٹ کو جوائن کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو؟ ابھی تک کا رزلٹ یہ ہے کہ 69% لوگ سمجھتے ہیں یس, 31% لوگ سمجھتے ہیں نو. اس پہ پولنگ جاری ہے پروگرام کے اینڈ تک. اور ٹویٹر والے بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا زبان ایسی استعمال کرے جو اس قابل ہو کہ میں پروگرام میں پیش کر سکوں. ذرا خود سوچیں کہ آپ نے کتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور سوشل میڈیا پہ کس طرح کی آپ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ میں سوال ہی نہیں پٹ کر سکتا کسی بھی مہذب آدمی سے جو آپ زبان لکھ رہے ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. ہمیں ٹویٹ پہ بے تحاشا ٹویٹس آ رہے ہیں آج فاروق ستار صاحب سے سوالات کے لیے. ایک ٹویٹ کنڈولنس کا بھی ہے, انجینئر شفیق میتلا صاحب ہیں جو کنڈولنس کرنا چاہتے ہیں, جو ملیشیا کا طیارہ بیسکلی جہاں وہاں ہو گئے لوگ, ابھی بات کنفرم ہو گئی ہے, اس میں ان کی کنڈولنس آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات ہیں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بھی. جو سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا ہوں سب سے پہلے اس کا سوال کا جواب لے لیتے ہیں فاروق ستار صاحب کے. اگر خدا نہ خواستہ وہی کچھ ہو گیا جس کے خدشے کا اظہار آپ کی پارٹی کر رہی ہے, الطاف حسین صاحب خود کر رہے ہیں, جیل جانا پڑ جائے, چاہے عمران فاروق مرڈر ہے یا منی لانڈرنگ ہے, تو آپ نے متبادل قیادت کے متعلق سوچا ہے فاروق ستار صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الطاف حسین صاحب خواہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, جیل میں ہوں یا رہا ہوں, وہی تا عمر چیف رہیں گے ایم کیو ایم کے؟ دیکھیں, میرے خدشات جو برطانیہ کی حکومت, پولیس یا انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے وہ بھی مستقل میرے خدشات نہیں ہیں, لیکن جب ایسے ایکشنز ہوئے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے خلاف کیوں اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں جی, اور یہ کیا ان کی کوئی ایسی پالیسی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا مجھے جواب پوری طرح سے نہیں ملا ہے. لیکن میں نے جب بہت سوچا تو مجھے ایک بات ضرور سمجھ میں آئی کہ وہ پاکستانی وہ برطانوی شہری جو پاکستانی نژاد ہیں, جن کی اوریجن پاکستان کی ہے, جو وہاں ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں, وہ میرے سیاسی مخالفین ہو سکتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ. جی جی. اور ایک تو ان کا دباؤ مجھے واضح طور پر نظر آتا ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں کہ انہوں نے خط و کتابت کی ہے, برطانوی پولیس کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. لیکن فاروق ستار صاحب آپ آج یہ کہنے جا رہے ہیں کہ برطانیہ جیسی حکومت جو ہے وہ اس طرح پریشرائز یا مینیپولیٹ ہو سکتی ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی پولیس فورس جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے. انہوں نے تو آپ کو, الطاف حسین صاحب کو پچھلے 3 دہائیوں سے بیسکلی اپنے ساتھ رکھا ہے, دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کے خلاف ایک دم اگر ہوئی ہیں تو لوگ آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں نا, اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا سر, جو آپ کو پتا ہوگی, جو آپ اتنا بڑا خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو ان کے رویے میں یہ جو بظاہر تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے میں تو یہ بتا سکتا ہوں اور اس کی وجہ گیس کر سکتا ہوں اور کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ میں نے ایسے خطوط دیکھے ہیں جو ایسے پارلیمنٹیرین کی طرف سے لنڈن پولیس کو لکھے. ٹھیک ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتی نا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ایشو کے اوپر ایم کیو ایم کی قیادت جو ہے
وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی، خواہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو یا دوسرا. غلطی سے غلطی اور غلطیاں کرنے سے تو کوئی بھی انسان مبرہ ہے ہی نہیں. نو بڈی از پرفیکٹ. سب نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے اگر یہ تاثر ابھر رہا ہے تو شاید میں شدت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں جس معاملے کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں اس پہ میں بہت وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ خود ریسیونگ اینڈ پر ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے جتنا تعاون کیا ہے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے مرڈر کی انویسٹیگیشن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بساط سے زیادہ. فاروق صاحب آپ یو آر پریٹی شیور کہ منی لانڈرنگ سے لے کے آگے تک دوسری چیزوں کے اندر آپ کی قیادت ملوث کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ اس کے بارے میں 100% شیور ہیں؟ اور اگر 100% شیور، مور دین 100% شیور، یہ میرا کوئی اپنا امکان نہیں ہے، یقین ہے جس کو میں بڑے وثوق کے ساتھ. تو پھر مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سوال کا جواب، اس لیے میں کسی قیاس آرائی میں جاؤں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ اگر خدا نہ خواستہ الطاف صاحب جاتے یہاں سے خود جس طرح انہوں نے کہا جیل میں، تو پھر بھی وہ چیئرمین رہیں گے. آپ کو اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ رہیں گے تا حیات ایم کیو ایم کے. دیکھ الطاف بھائی تو اس وقت بھی صرف پارٹی کے فاؤنٹن ہیڈ لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک فادر فگر ہیڈ ہیں، جو کہ ہماری پالیسیز کو انڈورس کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں. ابھی بھی نہ وہ چیئرمین ہیں اور نہ ہی کوئی فیصلہ سازی تو ہوتی ہے لندن میں. فاروق صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے، بہت اہم ترین معاملات میں ان کی پالیسی آتی ہے. چلیں بہرحال میں اس سے آگے چلوں گا. جیسے کہ ان کا بیان آیا میرے سامنے ایک ٹویٹ ہے. مجھے بتائیں نیلسن مینڈیلا جب صدر نہ رہے، انہوں نے عملی سیاست بھی چھوڑ دی، تو کیا وہ افریقن نیشنل کانگریس کے بانی اور قائد کی حیثیت ان کی ختم ہو گئی؟ الطاف بھائی کی تا حیات، ٹھیک ہے، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہو، زندگی کے بعد بھی بانی اور قائد تو وہی رہیں گے. بانی اور قائد کا تو کوئی ریپلیسمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. کامران شاہد یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس حیثیت کو اسی طرح رہنے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کوئی چانس ایسا نہیں ہے کہ اگر اچھا یہ فاروق صاحب یہ بتا دیجیے، آن ریکارڈ بتا دیجیے کہ الطاف حسین صاحب کے ملک سے باہر ٹریول کرنے پابندی تو کوئی نہیں نہ ہے؟ آن ریکارڈ یہ بات بھی بتا دیجیے. کوئی پابندی نہیں ہے ان کے ٹریول کرنے. ٹھیک ہے سر. احسان بن شمس صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر اگر طالبان آئین کی خلاف ورزی پر ملک دشمن ہے جیسا کہ ایم کیو ایم سوچتی ہے، تو آرمی کو جمہوری حکومت ختم کرنے پر اکسانا کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ جو آپ کا بیان آیا. اور خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ کو وزارتوں میں جبھی لیں گے جب آپ یہ بیان واپس لیں گے. الطاف حسین صاحب یہ بیان واپس لیں گے فوج کو اکسانے والا؟ پہلی بات تو یہ کہ قائد تحریک الطاف بھائی کے یا ایم کیو ایم کے جن بیانات کو بہت زیادہ متنازع بنایا جا رہا ہے آج کل، اس کو اس کے مکمل سیاق و سباق میں دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بہت مشروط طور پر اس طرح کے بیانات دیے ہیں، بڑا کوالیفائی کیا ہے، بہت اگر یا مگر کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری باتیں کہیں. اور یہ اصل میں اپنی دانش میں الطاف بھائی ایک آئینہ دکھاتے ہیں موجودہ حکومت کو، بڑی سیاسی جماعتوں کو. یعنی ان کا مطلب یہ نہیں تھا، مرکز میں ان کا مطلب یہ نہیں تھا جو ہم لوگوں نے لیا. ٹھیک ہے جی، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ واقعی فوج ٹیک اوور کر جائے. تو یہ بات اچھا دیکھیں الطاف بھائی نے، اگر الطاف بھائی نے کہا تو 44% تو آپ کے بھائی آپ کے جو پول ہے اس میں لوگوں نے کہہ دیا کہ ٹیک اوور کر 44% پاکستان. لیکن فاروق صاحب آپ کے رینڈم پول میں الطاف حسین صاحب مطلب یہ ہے کہ الطاف بھائی نے یہ کہا کہ پاکستان کے 44% لوگ آج یہ سوچ رہے ہیں. لیکن میری عرض سن لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں الطاف حسین صاحب کی ایک فالوئنگ ہے، ان کے یہ کہنے سے ہو سکتا ہے 44% لوگوں کا دماغ ایک غیر جمہوری رویے کی طرف جائے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. یا ہم ایک عام 44% لوگوں کا موازنہ الطاف حسین صاحب کے پائے کے لیڈر سے نہیں کر سکتے. تو جب وہ بیان دیں تو آبویسلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ تو بڑی اہم بات ہے نا سر، ان کا بیان دینا اور 44%. لیکن میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں الطاف بھائی کے رزلٹ پہ. جی دیکھیں، الطاف بھائی کے بیان کو کرٹیسائز کریں، اسے مسترد کر دیں، اس کی مذمت میجورٹی نے مسترد کی ہے اس کی. لیکن اگر حالات سنیں لیکن اگر حالات 44% لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں الطاف بھائی کا جو پاپولر ووٹ بینک ہے وہ پاکستان کا 10% ہے. ٹھیک ہے، پاپولر ووٹ بینک. اچھا آپ ایک اور رزلٹ سن لینا، وہ آپ کو بڑا سوٹ کر رہا ہے. اور اگر
آپ کا ریزلٹ 44% کا یہ کہہ ایک رہا اور ہے، رزلٹ بتا رہا ہوں نا تو اس فاروق کا ستار مطلب صاحب، یہ ہے کہ کامران شاہد 67% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وزارت جوائن کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کی. اب تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کر ہی لیں جب 67% لوگ آپ کو کہہ ہی رہے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ایس ایم ایس سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. جی تو دیکھیں نا، میں نے بھی تو اس کو اعتماد سازی سے نہیں مبارک ہو، آج آپ کو ہم نے وارنٹ دیا، آپ کو ہم نے لائسنس دے دیا سر کہ آپ کریں جوائن پیپلز پارٹی کو. 67% لوگوں نے کہہ دیا ہے. دیکھیں تھینک یو. میری ایک بات یہ سن لیجئے، مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ کوئی متبادل سولوشن دے. تھینک یو نواز شریف صاحب فاروق اور صاحب، پنجاب وقت ختم ہو اسمبلی. گیا. بہت شکریہ.